اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. ذالک ذال زبان کی توق سے ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ہم نے سچ بات کہی جس میں وہ لوگ شک کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک مبتدا، عیسیٰ موصوف، ابن مریم صفت نمبر 1، عیسیٰ مبدل منہ، ابن مریم بدل نمبر 2، عیسیٰ معطوف علیہ، ابن مریم عطف بیان نمبر 3، عیسیٰ خبر ابن مریم خبر بعد خبر نمبر 4. تو ذالک مبتدا، موصوف صفت مل کر کے خبر، مبدل منہ بدل مل کر کے خبر، عطف بیان مل کر کے خبر، اور خبر بعد خبر ہو کر کے خبر. مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. قول الحق الذی فیہ یمترون. قال قول الحق الذی فیہ یمترون. اوپر جو قال انی عبداللہ آیا ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اسی کا یہ مفعول مطلق ہے، یعنی قال عبداللہ قول الحق الذی فیہ یمترون نمبر 1. دوسرا محذوف ہم نکالیں گے، قال قول الحق یا اقول قول الحق نمبر 2. یا منصوب علی المدح ہے، تو قول الحقی کو ہم قال کا مفعول مطلق بنا دے، قول مضاف، الحقی موصوف، الذی اسم موصول، یمترون فیہ، فیہ متعلق یمترون، یمترون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول، موصول صلہ مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مفعول مطلق قال قلنا کا، اور فعل فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آج ذال سب غلطی پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. ما کان للہ ان یتخذ، ذال پہ توجہ سے پڑھیے. یہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہے کہ وہ بنائے اولاد میں سے، یعنی کسی کو اولاد بنائے. وہ پاک ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا تو بس وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ما نفی کے لیے، کان فعل ناقص، اور للہ خبر مقدم. ان یتخذ ان مصدریہ ناصبہ، یتخذ فعل با فاعل، من ولد لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے. ان یتخذ ولدا، تو یہ مفعول ہے محلاً، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے بتاویل مفرد کان کا اسم مؤخر، کان اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ. سبحان مضاف ہوں مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مفعول مطلق اسبح سبحانہ، نسبح سبحانہ، اس طریقے سے ہو جائے گا. اعتراضیہ، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا حرف شرط
قضا فعل با فاعل، امرا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے شرط، فا رابطۃ لجواب الشرط، انما کافہ مکفوفہ، یقول فعل لہو متعلق یقول سے، اور کن فیکون محلا منصوب ہے یقول کا مقولہ ہونے کی وجہ سے، تو کن امر اور فا استئنافیہ، ہوا مبتدا محذوف، اور یکون فعل فاعل یعنی فعل فاعل مل کر کے خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر کے جواب امر بن جائے گا، یعنی یہ جملہ گویا کہ محلن مجزوم ہے جواب طلب ہونے کی وجہ سے۔ مفتی صاحب یہ ایک مدارک میں ایک اور چیز لکھی تھی پچھلی آیت میں کہ قول الحق اس کا بدل بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ صحیح ہے، یعنی یوں ہو جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ مبدل منہ بدل مل کر کے پھر مبدل منہ، اور قول الحق پھر اعراب کے اعتبار سے ہم بدل بنائیں گے تو نصب علی الحال من عیسیٰ کر سکتے ہیں نا، ہاں یوں ہو جائے گا، یعنی یوں ہو جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ مبدل منہ بدل مل کر کے ذوالحال بنا دیں گے، اور قول الحق الذی فیہ یمترون کو حال بنا دیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے او خبر مبتدا محذوف او بدل من عیسیٰ، ونصبه شامی و عاصم علی المدح او علی المصدر، ای اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے، میں شیئر کر لیتا ہوں اگر شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ ذالک عیسیٰ خبرہ ابن مریم نعتہ، مطلب یہ کہ موصوف صفت مل کر کے، یا پھر خبر ثانی جیسے ای ذالک الذی قال انی کذا و کذا عیسی ابن مریم لا کما قالت النصارى انہ الہ او ابن اللہ، یہ نصارہ نے کہا ایسا میں نہیں ہوں۔ قول الحق کلمۃ اللہ، فالقول الکلمۃ والحق اللہ، یعنی حق سے مراد اللہ ہے، یعنی حق کا قول، اللہ کا قول، اللہ کا کلمہ، اور وہ کلمہ اللہ کا کیا کون، وقیل لہ کلمۃ اللہ، یعنی ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لأنہ ولد بقولہ، اس لیے کہ وہ ولد ہے، لأنہ ولد، اس لیے کہ وہ پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کن سے، بغیر اب کے واسطے سے، بغیر باپ کے واسطے سے، وہ ارتفاع، اچھا ہاں، قول الحق و ارتفاعہ علی انہ خبر بعد خبر، اور اس کا مرفوع ہونا اس بات پر کہ وہ خبر بعد خبرین ہے، ہاں، یعنی یوں کہ ذالک عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم خبر اول، اور قول الحق الذی، یعنی مرفوع پڑھے تو قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ خبر ثانی ہو جائے گی، او خبر مبتدأ محذوف، یا پھر مبتدأ محذوف کی خبر ہے، یعنی یہ مرفوع ہونے کی صورت میں، اور مبتدأ محذوف کیا نکالیں گے، ہوا قول الحق الذی فیہ یمترون، او بدل من عیسیٰ، یا عیسیٰ سے بدل ہے، مطلب یہ کہ عیسیٰ ابن مریم مبدل منہ اور بدل قول الحق کی، یہ مرفوع ہونے کی صورت میں ہو تو، ونصبہ شامی و عاصم علی المدح،
شامی اور عاصم نے اس کو منصوب پڑھا ہے مدح کی بنیاد پر، یعنی امدہو قول الحق الذی، یعنی منصوب علی المدح جسے ہم کہتے ہیں وہ، یا پھر مصدر کی بنیاد پر اس کو منصوب پڑھا ہے، یعنی اقول قول الحق ہوا ابن مریم ولیس بإلہ. ٹھیک ہے، تو ہو گیا نا. جی جی جی. یہ تو حضرت وہی ہے نا جو قرآن میں اور جگہ پہ بھی آتا ہے وہ کلمتہ القاہا الی مریم، ہاں وہی تو اسی وجہ سے ہم نے پڑھ لیا وہی. حضرت جب اس کا ہم بدل کہیں گے پورے کو قول الحق کو، تو اس کے اوپر ترجمہ کیا کریں گے کہ مطلب یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو کہ مطلب وہ بدلے استعمال ہوگا پھر اس صورت پہ یہ کہیں گے؟ ہاں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اس حق کا قول، یعنی کلمہ کن والا، صحیح. اس حق کا قول کہ جس میں وہ شک کرتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہہ لو یا حق کا قول کہہ لو، حق سے مراد اللہ اور قول سے مراد کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ وجود میں آئے وہ. اور جو یتخذ من ولد من ہے، یہ اس کو ہم پھر زائدہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے اس کو، جب ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ ولد جو ہے وہ اصل میں مفعول ہے، زائدہ بولیں گے ہم، بولیں گے. ٹھیک، من حرف جر زائد بولیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. بلا شبہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، ربی مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، ربکم مضاف مضاف الیہ مل کر کے معطوف 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 علیہ مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. فاعبدوہ فا فصیحہ، یعنی ان کان الامر کذالک، ان کان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اگر اللہ تمہارا رب ہے اور میرا رب ہے تو گویا کہ وہ شرط محذوف ہے، فا فصیحہ شرط محذوف پر دلالت کرنے والا، عبدوہ یہ جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. ھذا صراط مستقیم، ھذا مبتدا اور صراط موصوف اور مستقیم صفت اور موصوف صفت مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہوا. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. رو پر پڑھنا چاہیے، کفرو کفرو، رو موٹا ہے، رو پر زبر یہ پیش ہو تو ہمیشہ موٹا ہوتا ہے. تو گروہوں نے، جماعتوں نے اختلاف کیا آپس میں، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اس بڑے دن کی حاضری میں. اختلف فعل، الاحزاب فاعل، من بینہم یہ متعلق بنا دیں گے اختلف سے، یا پھر احزاب کا ہم حال نکالیں گے اور اس سے متعلق بنا دیں گے، الاحزاب کو ذوالحال بنا دیں اور کائنین یا کائنتن من بینہم کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. فویل فعاطفہ، ویل مبتدا مرفوع، للذین کفروا یعنی ویل کائنتن، اس طریقے سے نکالیں گے، کائن محذوف خبر نکالیں گے اور للذین کفروا اس سے متعلق کر دیں گے، اور من مشہد یوم عظیم بھی اسی سے متعلق کر دیں گے. تو ویلن یہ مبتدا ہے اور کائن ہم نکالیں گے لام حرف جار، الذین اسم موصول، کفروا فعل با فاعل، من حرف جار، مشہدی مضاف، یومن موصوف، عظیم صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق ہوا کائن سے، اور للذین کفروا بھی متعلق ہوا کائن سے، اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. مشہد کی کیا میننگ تھی؟ حاضری. جزاک. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وہ خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں جس دن ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج کے دن گمراہی میں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ افعال تعجب کے دو صیغے ہیں، افعل بھی اور ما افعلہ. تو افعل بھی کے وزن پر اسمع بہم اور ابصر، تو فعل تعجب ہے یہ. اسمع تو تعجب پیدا کرنے کے لیے ہے، بی حرف جر زائد ہے، اور ہم ضمیر یہ ہاں اس کا محل قریب جو ہے لفظاً وہ تو مجرور ہے، لیکن محل بعید یعنی محل اس کا جو بعید ہے وہ مرفوع ہے، اس لیے کہ وہ فاعل بن رہا ہے اسمی کا، یعنی کس قدر وہ سننے والے ہوں گے. تو گویا کہ ہم یہ فاعل بن رہا ہے محل کے اعتبار سے، اور معطوف علیہ واو حرف عطف، ابصر یہ اسمی پر عطف ہے، فعل تعجب ہی، اور یہ انشاء بن جائے گا. یوم یأتوننا، یوم مضاف، یأتون فعل با فاعل اور نا مضاف، اور مضاف فعل فاعل اور مفعول مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے یوم یہ ظرف زمان منصوب متعلق بن جائے گا اسمع سے. لیکن استدراک کے لیے الظالمون مبتدا، الیوم ظرف زمان یہ ہو جائے گا، اور فی ضلال مبین، لیکن الظالمون اليوم کائنون فی ضلال مبین، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو فی ضلال مبین جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کائنون سے، اور کائنون اپنے متعلق سے مل کر کے ظالمون کی خبر، اور الیوم جو ہے وہ ظرف زمان متعلق بنا دیں گے ہم کائنون سے بھی بنا سکتے ہیں یا ظالمون سے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ والا نہیں ہے، انا کا انا، لیکن نہیں، یہ یہ دوسرا. لیکن عطف کی طرح ہوتا ہے. جی 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 ان واو فا ثم حتی او اما ام لابل لیکن، جی 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 تو وہ ہے. حضرت یہ اسمع اور بہم میں یہ مس ہو گیا، کیسے ہم لوگوں نے ترتیب کی ہے اس کی بہم کی؟ ہاں بہم، بی حرف جر زائد ہے اور ہم مجرور ہے، جار مجرور مل کر کے متعلق ہے، تو محل کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے تو ہم جار مجرور کہتے ہیں، لیکن یہ محل کے اعتبار سے ہم فاعل ہے، جی بالکل اور بی حرف جر زائد ہے. بالکل صحیح. جی. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور آپ انہیں خبردار کر دیجئے، ڈرائیے حسرت والے دن سے کہ جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہے اور اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. انذر فعل با فاعل امر کا صیغہ ہے، انذر ینذر، ہم مفعول اول مفعول به، اور یوم الحسرتی یہ مفعول فیہ ہے، یوم الحسرتی مضاف الیہ مل کر کے مفعول ثانی. اذ قضی الامر، اذ ظرف مستقبل کے لیے استعارے کے طور پر لیا گیا ہے اور محل نصب میں ہوگا،
قضی الامر، قضی فعل مجہول، الامر نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے یہ ظرف بن جائے گا انذر کا، انذرہم یوم الحسرت وقت قضاء الامر، اس طریقے سے۔ تو فعل فاعل مفعول اور ظرف سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا، واو حرف عطف اور ہم مبتدا، اس کو ذوالحال کہہ سکتے ہیں ہم، اور فی حرف جار، غفلتن مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق موجودون سے، اور واو حالیہ، ہم مبتدا لا یؤمنون خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ حالیہ ہوا ہم ذوالحال کا، اور ہم ذوالحال حال مل کر کے مبتدا، اور فی غفلتن موجودون فی غفلتن خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ اس کو بھی ہم حال بنا سکتے ہیں، مبتدا خبر مل کر کے حال بن سکتا ہے انذرہم ہم کا۔ جی جو پیچھے ہم لوگوں نے اسمع بہم و ابصر ہے، اسی کا ہی در میں حالت تفسیر وزیری میں لکھا ہوا تھا کہ یہی کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ امر کی صیغے بھی ہیں، یہ یہاں فعل تعجب مراد نہیں ہے، تو صورت میں یہی صیغے یوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی پھر؟ اصل میں فعل تعجب کا جو دوسرا وزن ہے نا، جی افعل کے وزن جی اور پہلا وزن افعل، دونوں ہی باب افعال کے، پہلا جو ہے وہ باب افعال کا ماضی کا صیغہ ہے، بالکل اور دوسرا جو ہے وہ باب افعال کا امر کا صیغہ ہے، صحیح، بالکل صحیح۔ تو وہ امر ہی کا صیغہ ہے، لیکن بس وہ اس طرح تعجب کا وزن بن گیا ہے اور اسی پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ مطلب اگر امر کے طور پہ ہم کہیں گے تو یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مواعید قیامت ان کافروں کو سناؤ اور دکھاؤ، ہاں اس صحیح، قسم کا انہوں نے مفہوم پھر کیا ہے، مطلب ترجمے میں ڈفرینٹ کر دیا پھر۔ ہاں تو پھر اس وقت یہ بہم جو ہے نا وہ مفعول بن جائے گا، یعنی ہم حالت نسبی میں ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا ان کو بتائیں تعجب کے وقت ہم حالت رفعی میں سمجھنا ہے، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس صورت میں ہم کو ہم حالت نسبی میں سمجھیں گے، اور با حرف جر زائد ہے، یعنی اسمعہم، بالکل صحیح۔ ان کو سنا دیجئے اور دکھا دیجئے، جزاک اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہی جملہ انشائی آئی ہوگا اس وقت بھی۔ جی بالکل صحیح۔ جی یوم حسرتی کے متعلق تھا کہ یہ اس سے اس جو ہے وہ بدل بھی ہو سکتا ہے، یوم سے اس کو بدل، پیچھے والے جی نہیں اسی آیت میں انذرہم یوم الحسرتی اذ قضی الامر میں، ہاں یعنی یوم الحسرت کو بدل بنانا ہے۔ جی ہاں وہ اس جو ہے وہ بدل ہو وہ بدلے کل ہو سکتا ہے نا، وَأَنذِرْهُمْ إِذْ قُضِيَ یوم الْأَمْرُ، الحسرت اذ قضی الامر، اذ قضی الامر کی بات کر رہے ہیں۔ جی اِذْ قُضِيَ جی الْأَمْرُ کو یوما سے ہاں بدل، ٹھیک ہے، کیونکہ یوم الحسرت ہی سے ڈرانا ہے اور وقت قضاء الامر ہی ڈرانا ہے۔ بالکل۔ ہم۔ فاروق جو یاد ہے تو آپ کو لاکنہ ہے، وہ شد کے ساتھ ہے، تو یہ بغیر شد والا ہے، تو یہ الگ ہے لاکن۔ جی جی اس کا شمار حروف عطف میں ہوگا، واو فا ثم حتی او اما ام لابل لیکن، اور وہ حروف مشبہ بالفعل ان انک ان لیت لیکن لعل۔ مدارک میں لکھا ہے کالا قتادہ ان عمو وسمو عن الحق فی الدنیا فما اسمعهم وما ابصرهم بالہدى فی یوم جب لا دنیا میں ینفعهم۔ اندھور بہرے رہے تو کس قدر وہ سننے والے ہوں گے آخرت میں، یعنی وہاں سب سنائی دے گا۔ جی إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ بے شک ہم اس کے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے وارث ہیں، اور سب چیزیں ہماری طرف لوٹائی جائیں گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل نہ اس کا اسم، اور نحنو یہ ضمیر فصل بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر منفصل لا محل لہو کہہ دیں، یا محل نصب میں کہہ دیں اس وقت جبکہ ان جو نہ لگا ہوا ہے نا اس کی تاکید کے طور پر کہہ دیں ہم، تو اس وقت وہ موقع تاکید میں کر کے ان کا اسم بن جائے گا،
اور نریسو فعل با فاعل، الارض معطوف علیہ واو حرف عطف، من وجد علیہا، من استقر علیہا، تو من موصولہ اور استقر فعل با فاعل اور علیہا متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے معطوف اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر ہوئی ان کی، اور ان اپنی اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا، اور واو حرف عطف، اور الینا یرجعون، یرجعون فعل مجہول نائب فاعل، الینا متعلق فعل مجہول نائب فاعل متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ ماشاء اللہ، کوئی سوال ہو اس میں تفصیلی کوئی نقطہ ہے تو وہ ڈسکس کر لیں پہلے۔ ایک ایک جی جی عرفان بھائی، میں کہتے ہیں ایسے تو اس میں ما کان للہ ان یتخذ من ولد کے متعلق لکھا تھا کہ مم میں جو ہے مؤکدۃ تدل علی نفی الواحد والجماعہ، اس طرح کر کے لکھا تھا، پھر اس کی ایگزامپل وغیرہ دی تھی کہ وہ اس کی نفی کے لیے لے کے آئے، یعنی وہ نفی کے اندر ایک قسم کا عموم پیدا کر دیتا ہے۔ جی حضرت ایک چیز لکھی تھی ادھر تفسیر مظہری کے اندر کہ یوم الحسرت کے بارے میں، کہ مطلب یہ ایسا دن ہوگا کہ صرف مطلب صرف کفار ہی نہیں، جو مومن ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، کہ مطلب جو ٹائم جو ہے دنیا میں گزارا اور جس ٹائم کے اوپر اللہ کی عبادت نہیں کی تو اس کو سب ہر ایک کو حسرت ہوگی، صرف کفار کے لیے نہیں ہے، عموم کے اوپر ہے۔ اور ایک جو جی جی پوچھیے۔ جی ایک انہوں نے جو فرقے لکھے تھے نا انہوں نے، اچھا فاختلف الاحزاب، تو انہوں نے تفسیر مظہری میں انہوں نے 3 علیحدہ سے فرقے بتائے ہیں عیسائیوں کے جن کے مختلف عقائد ہیں، نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکانیہ، یہ بالکل 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 یہی تینوں کے، وہی ایک جو ہے وہ خدا مانتے ہیں ان کو کہ خدا کا پرتو ہیں، وہ خدا ہی آئے اور چلے گئے نعوذ باللہ، اور ایک جو ہے وہ ان کو بیٹا مانتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رسول مانتے ہیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ بالکسر، یعنی ان نہ پڑھنا ہے، یوں شامی و کوفی علی الابتدائی، ابتدا کی وجہ سے، کیونکہ ابتدا میں ان نہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، یعنی کما انا عبدہ فانتم عبیدہ علی علیہ وعلیکم نعبدہ، مطلب یہ کہ جیسے میں اس کا بندہ ہوں تم بھی اس کے بندے ہو، تو مجھ پر بھی اور تم پر بھی یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور جس نے ان نہ پڑھا، جس نے ومن فتح عطف علی بالصلاۃ، اس نے عطف کیا ہے عطف علی بالصلاۃ، بالصلاۃ پر، یعنی واوصانی بالصلاۃ واوصانی بان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اس طریقے سے بان اللہ ربی، او علقہ بما بعدہ، یا اس کو معلق کیا ہے اس کے ساتھ جو اس کے بعد ہے، یعنی وَلِأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ایک سوال پوچھنا ہے کہ ویسے تو جو ہے وہ کفار وغیرہ اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی آپ کے ساتھ فرشتہ نہیں ہے، اور جو ہے فرشتہ اس کے بارے میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ قرآن شریف نے یعنی کہ مختلف آیات میں جیسے بیان کیا ہے، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، کہ وہ جو کانا یاکلان الطعام، تو یہ ساری چیزیں سن کے بھی جو ہے وہ پھر اس میں جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ آتا ہے کہ یہ لوگ پھر اس کو کس طرح سے یہ ریکنسائل کرتے تھے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو جو ہے وہ خدا بھی مانتے ہیں، جبکہ ان کو دیکھ بھی چکے ہیں کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں وہ اور انسانی چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کہیں پہ کچھ آتا ہے کہ ریکنسائل دو اسٹیٹمنٹس ان کی آپس میں ہی نہیں ہو رہی؟ نہیں، تو ان کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، عیسائیوں نے تو سوال نہیں کیا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، یہ تو مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ اچھا، جو الگ گروہ ہے نا، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ کیوں فرشتہ نہیں آیا ان کے ساتھ۔ اچھا، یعنی جو
باقی جو اہل کتاب ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی فرشتہ نہیں ہے. نہیں ظاہر بات ہے، ان کو تو انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے ہیں نا، وہ تو خود جی جانتے ہیں کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من اور الشیطان کوئی سوال؟ الرجیم. یہ حضرت ایک اور سوال ہے، یہ جو فاختلف الاحزاب کے بعد من بینہم ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ من جو ہے یہ زائدہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. تو مجھے کئی دفعہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ من کہاں پہ زائدہ ہے اور کہاں پہ جو ہے اس کو ہم نے کسی کے ساتھ متعلق کرنا ہے پھر کر کے، یا یہ بھی ترجمہ کا ہے. ترجمے سے سمجھ میں آتا ہے، کانٹیکٹ سے سمجھ میں آتا ہے. نہیں تو دونوں جب صورتحال ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہے؟ یہاں دونوں باتیں جم سکتی ہیں، دونوں ترجمے سمجھ چل جاتے ہیں، وہاں دونوں باتیں صحیح. ہم یہاں کہیں گے کہ اختلاف کچھ ہوتا ہے. آپس میں چلو اختلاف دونوں نے کیا. آپس میں اختلاف کیا تو من نہ ہو تب بھی معنی درست ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس لحاظ سے کہ آپس ٹھیک ہے ایک دوسرے کے درمیان ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے صحیح ہے دونوں. جہاں حرف جر کے ساتھ ایک اور حرف جر آ رہا ہو اس من کے ساتھ، وہاں تو زائدہ ہو گئی ہمیشہ، جیسے ٹھیک ہے. ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا. لیکن بالکل. جہاں پہ اس کے علاوہ ہے وہاں پاسبلٹی ہے کہ وہ کبھی اضافیہ ہو اور کبھی تو اضافی بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں اگر کانٹیکٹ سے بات جمتی ہوں تو کسی کا ذوق اس طرف لے جائے گا اس کو، کبھی کسی کا ذوق اس طرف لے جائے گا، تو دونوں کی گنجائش. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس میں ایک سوال تھا، یہ اکثر جو ہے نا یہ بہت بڑا عیسائیوں کی تعداد جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا ہی مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے، کہتے ہیں بیٹا نہیں وہ خدا ہے. یعنی تو قرآن میں تو ہمیشہ جہاں تک مجھے پتہ ہے بیٹا ہی کہا گیا، کہیں خدا بھی ان کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہیں پہ؟ ہاں بالکل کیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح، انکار. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی جو ہے اللہ ہے، یعنی وہی اللہ ہے. اچھا اللہ ٹھیک ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. ٹھیک. زیادہ تر لوگ چونکہ ان کو بیٹا مانتے ہیں تو اسی لیے وہ اکثریت وہی ہے، اسی لیے ان کی بات کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. بالخصوص جو عرب کے علاقے میں نجران والے اور سارے لوگ آتے تھے، ان کا تو سوال اشکال یہی تھا، اس کانٹیکس میں ان کا تذکرہ زیادہ ہوا. جی جی. اسی طرح وہ یہود کے بارے میں عزیر کا تذکرہ آتا ہے، وہ سارا نہیں، بہت ہی مختصر طبقہ تھا یہود کا جو ایسا ایمان رکھتا تھا، جی سارے نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ حماقت کرتے ہیں کہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم تو عزیر کو اللہ کہتے ہیں، عزیر کو ہم مانتے ہی نہیں نبی، تم تو بڑی بات کرو، تو ان کو نبی بھی نہیں مانتے. بہت سے ایسے ہیں، خود مسلمانوں میں اس پہ اختلاف ہے. تو پھر ایسی بیتوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کانٹیکٹ سے ہٹ کے بات کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے. جی. تو ان کا ایک طبقہ تھا، اس کو بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہے تو ہمارا عقیدہ کافی ہے. لیکن اس بنیاد پر کسی کو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اللہ کسی کو، تو نہیں مانتے، ختم بات. بلا وجہ کی بحث نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پر کہ جو ان کا ہے ہی نہیں عقیدہ. پہلے ان کے بات کو سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا جواب دو. ہر جگہ ہر ایک کو آیتیں اٹھا کے فٹ کرنا ادھر سے ادھر، یہ بہت خطرناک طریقہ ہے. اسی لیے دائی بہت نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنے طور پر بغیر علم کے بات کرتے ہیں، یہاں کی اٹھاتے ہیں وہاں سناتے ہیں، اس کو یہاں کی بتا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے یہ کہی نہیں، کب تم ہم پر جو الزام لگا رہے ہو. بڑا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. جی جی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. چلیے اللہ تعالیٰ نخبۃ الفکر دیکھ لیتے تھوڑی سی شیئر کروں. آج کال پہ ہوں، مجھے ایک صاحب کو کور کرنا پڑ گیا، ان کو کہیں جانا تھا. ایسا ہے جی تھوڑا آج مختصر کرنا پڑے گی کلاس. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ چھٹی پہ ہیں اور آج آن کال ہیں. تو میں نے کہا اچھا بھائی. اللہ آسان کرے. آمین.